افغان عبوری حکومت خطے اور عالمی امن کو لاحق خطرات سے نبٹنے میں ناکام ہو چکی ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری کا کام کر رہی ہے۔ القاعدہ، ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ جیسی تنظیمیں خطے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی افغانستان میں سب سے بڑی نامزد دہشت گرد تنظیم ہے۔ اقوام متحدہ کے مستقل مندوب منیر اکرم کا بیان، کہا کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو سرحدی محفوظ پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ قابل حکام دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں سپاہ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ میں مناسب لاہ عمل تشکیل دینے کے لیے مشاورت کا آغاز کرے گا۔ بنو کینٹ خودکش حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ حملے میں شامل 16 دہشت گردوں میں سے 2 کی شناخت افغان شہریوں کے طور پر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق افغانی دہشت گردوں کی شناخت عبدالہادی عرف حماس مہاجر اور شمس اللہ کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان کے صوبے پختیا سے تھا۔ بنو کینٹ دیوار کے قریب 4 مارچ کو 2 خودکش حملے ہوئے تھے۔ حملہ کالعدم تنظیم گل بہادر گروپ نے کیا تھا۔ دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے، صدر مملکت کا عزم کا اظہار۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکورٹی فورسز نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ دہشت گردوں کو جو بیرونی سپورٹ اور فنڈنگ مل رہی ہے اس سے واقف ہیں۔ صدر زرداری کا حکومت سے اگلے بجٹ میں عوام کو حقیقی ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ عوام مہنگائی اور توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ پسماندہ علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ بلوچستان اور گلگت بلتستان پاکستان کی اسٹریٹجک سرحدیں ہیں جو ہماری قومی معیشت کے لیے ناگزیر ہیں۔ ملک کی آبادی کا ڈھانچہ بدل چکا ہے۔ انتظامی مشینری میں تصوراتی سوچ کی کمی نے حکمرانی کے مسائل کو کئی گنا بڑھا دیا۔ قابل تجزیہ توانائی اور برقی گاڑیوں کے فروغ میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں زراعت کے شعبے کو مستحکم بنائیں۔ زرعی شعبے میں جدید طریقے، بہتر بیج کی تیاری کی ضرورت ہے۔ چین کے ساتھ تعلقات ہماری سفارت کاری کا سنگ بنیاد ہے۔ مقبوضہ وادی میں کشمیریوں کے حالت زار تشویشناک ہیں۔ عالمی برادری بھارتی قابض افواج کے مظالم کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔ فلسطین میں سلسلہ وار تباہی دنیا کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ پاکستان فلسطین کاز کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، غیر متزلزل ہے۔ صدر مملکت کا خطاب۔ کچھ یک طرفہ پالیسیاں وفاق پر شدید دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ صدر مملکت نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ حکومت کا دریائے سندھ سے مزید نہریں نکالنے کا یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس تجویز کی بطور صدر حمایت نہیں کر سکتا۔ حکومت دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لے۔ حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے۔ جمہوریت میں کچھ دینے اور لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صدر زرداری کا حکومت کو تمام عقائدوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مشورہ۔ ذاتی اور سیاسی مفاد ایک طرف رکھ کر قومی مفاد مقدم رکھیں۔ ہمیں عوامی خدمت کے شعبے پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ ٹیکس کے نظام میں مزید بہتری لانا ہوگی۔ ملک میں معاشی استحکام لانے پر حکومتی اقدامات کی تعریف۔ 1 سال میں ملکی معیشت مستحکم ہوئی، پالیسی ریٹ میں کمی آئی۔ زر مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ خوش آئند ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شدید شور شرابہ اور نعرے بازی۔ پی ٹی آئی ارکان پلے کارڈ اٹھا کر اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب مکے مار مار کر ڈیسک بجاتے رہے۔ وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں پی پی وفد کی ملاقات میں شکووں اور شکایتوں کے انبار۔ پیپلز پارٹی نے متنازع کینال سے متعلق اعتراضات وزیراعظم کے سامنے رکھ دیے۔ پی پی وفد نے وزیراعظم سے کرم میں امن و امان کی ناقص صورتحال پر خدشات سے آگاہ کیا۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کی داد رسی نہ ہونے کا بھی شکوہ۔ وزیراعظم نے پیپلز پارٹی کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ پیپلز پارٹی کا وفاقی حکومت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ حالیہ معاشی استحکام پر وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی انتھک کوششوں کو خراج تحسین پیش۔ پیپلز پارٹی کا ملکی معیشت کی ترقی کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ۔ ملک کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی فعال کردار ادا کرنے پر پیپلز پارٹی کی قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم کا بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی رہنماؤں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ یونیفائنگ کرنے والی سپیچ زرداری کی نہیں تھی،
وہ ساتھ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ وفاق کی علامت ہے. زرداری صاحب ایک متنازع صدر ہے. ہم نے احتجاج کیا اور یہ احتجاج ہمارا جس طریقے سے روٹین ہے انشاءاللہ تعالی یہ جاری رہے گا. اپوزیشن نے صدر مملکت کا خطاب مسترد کر دیا. تقریر میں آصف علی زرداری ثابت نہیں کر سکے ملک میں جمہوریت ہے. آصف زرداری آج بھی متنازع صدر ہیں. ہمارا احتجاج جیسے تھا ہمیشہ ایسے جاری رہے گا. ہمیشہ فیصلے ایوان سے باہر ہوتے رہے ہیں. ایوان کو فوقیت نہیں دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. آصف زرداری نے کوئی اچھی بات نہیں کی. ہم انسٹالڈ حکومت کو نہیں مانتے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. آصف زرداری اور بلاول سندھ کا پانی بیچنے جا رہے ہیں. حکومت اقتصادی طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہمارے ساتھ چلیں اور پتہ کریں مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک. آصف علی زرداری نے کوئی مثبت بات نہیں کی. پیپلز پارٹی کا دیکھیں, سندھ میں انہوں نے کرپشن کے دھجیاں اڑا دی. انہوں نے جو عروج پہنچا دیا سندھ میں کرپشن کا. یہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے. 2 سال میں ایس آئی ایف سی نے کیا کیا ہے؟ 0% انہوں نے پورا سٹرکچر آئی ٹی کا ختم کر دیا. کوئی انویسٹمنٹ آئی ٹی سٹرکچر میں نہیں آ رہی. افسوس پارلیمان میں اپوزیشن کے لوگ نہایت غیر سنجیدہ ہیں. لگتا ہے کہ اپوزیشن کو عوامی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں. اپوزیشن صرف اپنی سیاست چمکانا چاہتی ہے. صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے تاریخی خطاب کیا. اپنی تقریر میں صدر مملکت نے حکومتی معاشی اقدامات کا احاطہ کیا. صدر مملکت نے جہاں جہاں مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی کی. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو کی صحافیوں سے گفتگو. پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے بدتمیزی اور بد تہذیبی کی. پی ٹی آئی نے بد تہذیبی کی بنیاد رکھی. اب خود نشانہ بن رہے ہیں. اب عوام میں شعور آ گیا. لوگوں کو سمجھ آ گئی بدتمیزی, بد تہذیبی اور خدمت میں کیا فرق ہے. لوگوں کو ترقی اور مسائل کا حل چاہیے. لوگوں کو مہنگائی میں کمی چاہیے. ملک کی معیشت اور حالات بہتر ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پارلیمنٹ میں میڈیا سے گفتگو. 5,000 روپے فی خاندان ملیں گے تو وہ اپنی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے, کسی کو کوکنگ آئل کی ضرورت ہے, کسی کو شوگر کی ضرورت ہے, کسی کو آٹے کی ضرورت ہے, کسی کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے, وہ اپنی ضرورت کے مطابق یہ چیزیں خرید کر تو اس شہر نظام میں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں تو اس کو ادا کر سکیں. جامعہ اور شاندار رمضان پروگرام قابل تعریف ہے. رمضان پیکج کے تحت فی خاندان کو 5,000 روپے ملیں گے. یوٹیلیٹی سٹورز میں بدترین کرپشن کی کہانیاں زبان زد عام تھیں. یوٹیلیٹی سٹورز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا ہے. پہلی بار نہ قطاریں لگیں اور نہ کوئی شکایت سامنے آئی. عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر ہوا, اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. جدید نظام سے کرپشن کا خاتمہ ہو گیا. وزیر اعظم کی نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر گفتگو. شہباز شریف نے رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا. وزیر اعظم نے 9999 پر کال کر کے پروگرام کے بارے میں معلومات حاصل کی. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی. سعودی عرب کی ثالثی میں روس یوکرین تنازع کے حل کی کوشش. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی سعودی ولی عہد سے ملاقات. روس یوکرین جنگ بندی کے حوالے سے تبادلہ خیال. امن سمجھوتے کے لیے یوکرین کو علاقے سے دستبردار ہونا پڑے گا. مذاکرات سے واضح ہوگا جنگ ختم کرنے کے لیے روس کیا چھوڑنے کو تیار ہے. امریکی وزیر خارجہ یوکرینی صدر کی بھی شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کی یوکرینی بحران کے خاتمے کی کوششیں اور ان پر بات چیت. یوکرینی صدر نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کی امن و سلامتی کوششوں کو سراہا. امریکی وزیر خارجہ کی جدہ میں یوکرینی حکام کے ساتھ بھی ملاقات متوقع. یوکرینی وفد شام کا بشار الاسد کے حامیوں کے خلاف آپریشن مکمل کرنے کا اعلان. بشار الاسد کی باقیات کے خلاف فوجی کارروائی مکمل کر لی گئی. لتاقیہ اور طرطوس صوبے دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ ہیں. سرکاری اداروں کو دوبارہ عوامی خدمات کے لیے کھول دیا گیا. شامی وزارت دفاع کا بیان. بشار الاسد کے حامیوں اور فوج کے درمیان جھڑپوں میں 1,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے مہلک جھڑپوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا. اسلامی تعاون تنظیم کا 13 سال بعد شام کی رکنیت کی بحالی کا اعلان.
پاکستان نازک حالات سے گزر رہا ہے. دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے. ہم نے اتحاد قائم کرنا ہے. پاکستان ہوگا تو ہم ہیں. ہماری سیاست ہے. ملک کے حالات بدل رہے ہیں. ہم نے ترقی کے راستے پر چلنے کا عزم کیا ہے. 77 سال گزرنے کے باوجود عوام کو معاشی طور پر مستحکم نہیں کیا گیا. اختیارات نہیں ہیں تو تب بھی اتنے کام ہو رہے ہیں. جس دن اختیار ہوگا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 افراد آج دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب. پی ٹی آئی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کی طلبی کے نوٹسز جاری. اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، رؤف حسن، فردوس، شمیم نقوی، خالد خورشید شامل. اون عباس، عالیہ حمزہ، وقاص اکرم، کمل شوزر بھی آج طلب. جے آئی ٹی نے 7 مارچ کو بھی پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کیا تھا. بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور شاہ فرمان کے علاوہ باقی افراد پیش نہیں ہوئے تھے. بانی پی ٹی آئی اور فیض امید ہزاروں طالبان کو نہ لاتے تو آج دہشت گردی ختم ہو چکی ہوتی. روزانہ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن لگاتار ہو رہے ہیں. فوج کو گزشتہ 1.5 ماہ میں خاطر خواہ کامیابیاں ملی ہیں. خوارجیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے. بہت سے خارجی مارے گئے. یہ سلسلہ تب تک جاری رہے گا جب تک بانی پی ٹی آئی کے لگائے پودوں کا قلعہ نہیں ہو جاتا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. اپوزیشن حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس کے لیے متحرک. پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے وفود کے درمیان پارلیمنٹ لاجس میں اہم بیٹھک. مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، بیرسٹر گوہر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ شریک. اپوزیشن کے گرینڈ الائنس سے متعلق گفتگو. سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمان کو پیغام پہنچایا. جے یو آئی نے مولانا کے تحفظات سے پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا. بانی چاہتے ہیں عید کے بعد اپوزیشن بھرپور حکومت مخالف مہم چلائے. سلمان اکرم راجہ. وفاقی حکومت کا شکر درآمد کرنے کا فیصلہ. حکومت نے ملک میں چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ کیا. شکر کی درآمد سے مقامی سطح پر چینی کی قیمتوں میں کمی آئے گی. شکر کی درآمد سے مستقبل میں چینی کی پیداوار کو بڑھانے میں مدد ملے گی. درآمد شدہ شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جا سکے گا. آئی ایم ایف سے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل. 605 ارب کا ٹیکس شارٹ فال پورا کرنے کی تفصیل فراہم. حکومتی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف کے درمیان ایگریکلچر انکم ٹیکس پر تفصیلی تبادلہ خیال. آئندہ مالی سال کے بجٹ اور گردشی قرض میں کمی پر مذاکرات ہوں گے. بجلی بلوں پر 2.80 روپے فی یونٹ سرچارج لگانے کی تجویز سے غور. وزارت توانائی اور نیپرا حکام گردشی قرضہ اور ٹیرف ری بیسنگ پر وقت سے بات چیت کریں گے. رواں ہفتے کے دوران آئی ایم ایف کی تمام شرائط ماننے پر قرض کی اگلی قسط ملے گی. 14 مارچ تک آئی ایم ایف وقت مذاکرات میں نئی شرائط اور تجاویز دے گا.